آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاة اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال رواہ البخاری۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، حقوق کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں۔ گزشتہ خطبے میں راستوں کے حقوق ہم نے بیان کیا تھا، جس میں بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں اور اس کی شقیں نکالنے کے بعد دوسری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے 8 حقوق آئے تھے، اور یہ بات آئی تھی کہ عام طور پر ہم راستوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، 2-1 معاملوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ان کوتاہیوں سے بچیں۔ مثلا راستوں کی طرف پھسل پٹی نکال دیتے ہیں، اوٹلا نکال دیتے ہیں، اسی طرح سے راستوں پہ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ نہ کریں تو انشاءاللہ راستوں کے حقوق ادا ہوں گے، اور راستوں کی جو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے اس گناہ سے بچیں گے۔ آج کے خطبے میں دجال کے تعلق سے مختصر انداز میں بات کرنی ہے، چونکہ ایک آڈیو چل رہی ہے کہ پھر لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، پھر کورونا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم اس کو ایک بیماری اور ایک وقتی معاملہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے پہلے ہم دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت کے کچھ اجزاء پیش کریں گے، آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے، تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے باخبر کیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی۔ دجال کا فتنہ اتنا بھیانک ہوگا، اتنا عظیم ہوگا، اتنا بھاری ہوگا، اتنا پریشان کن ہوگا کہ اچھے ہل جائیں گے۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ انسان دجالی فتنوں کے نتیجے میں انسان صبح مسلمان ہوگا، پکا ایمان والا ہوگا، اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان تھا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ دجال کے فتنے اتنی قوت کے ساتھ اور ہر طرف سے انسان کو اس کو نشانہ بنائیں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، نماز میں اللہ سے کچھ بہت بڑی بڑی دعائیں مانگتے تھے۔ ان بڑی دعاؤں میں یہ ہوتی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 832 اور حدیث نمبر 833 اور بھی روایتیں صحیحہ میں موجود ہیں۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نماز میں اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنی امت کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا، اور وہاں براہ راست ایمان اور کفر کی لڑائی ہوگی، بیچ کا کوئی معاملہ نہیں باقی بچے گا، یا تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا یا انسان ایمان پر باقی بچے گا۔ بیچ میں چاپلوسی والا، منافقت والا، دوئی والا، یہ سنوی والا، یہ کوئی معاملہ نہیں باقی بچے گا۔ دجال کا جب فتنہ آئے گا تو چھٹائی ہو جائے گی، اچھے جبہ دستار والے جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا کرتے ہیں، خادم الحرمین شریفین، خادم القرآن، خادم المدارس، خادم القرآن، دنیا بھر کے القاب لگے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، چھٹائی ہو گئی، پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے جو فتنوں سے بچنے والی جگہ ہے، دجال کعبہ تک نہیں پہنچ پائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جو کعبہ کے نام پر خادم الحرمین کا لقب لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے دجال کے مددگار بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایمان کی جانچ اور آزمائشوں کے بیچ میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اچھوں کے چہروں سے پردے ہٹ جائیں گے کہ یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسی ایسی باتیں ہونے لگیں گی اور ایسے ایسے لوگ ڈگمگا جائیں گے۔ اب میں اس روایت کا مختصر حصہ پیش کرتا ہوں ترجمہ کے ساتھ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 7373، تفصیلی روایت ہے، میں کچھ اجزاء اس کے لکھ کر کے لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال میری موجودگی میں اگر نکل آئے گا تو میں تم لوگوں کے لیے ایک حجت رہوں گا اور تمہارے ایمان اور تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ لیکن میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دجال نکل کر کے آئے گا تو ہر مسلمان اپنی ذات پر اپنی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا، خود اسے اپنے ایمان کی دجال سے حفاظت کرنی ہوگی۔ اور دجال سے حفاظت کے لیے علاج بتلایا، یخرج ولست فیکم فامرؤ حجیج نفسی، میں وہ نکل آیا اور میں تم میں نہیں رہوں گا تو ہر شخص اپنی ذات پر اپنی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا اور اس کو نبھانا ضروری ہوگا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پیغام دے رہے ہیں اور دعا بھی امت کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میری امت کے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ جس طرح مجھے فکر ہے اپنی امت کی، میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں، سینے میں ایمان ہو، دل میں مسلمانوں کی سوچ ہو، پھر یہ دعا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ایمانی سوچ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے تو حفاظت نہیں ہوگی، اور ایمانی جذبہ ہے، سینے میں مسلمان کا دل ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کروں گا۔ جو یہ لاک ڈاؤن کے حالات چلے، مسائل اور مشکلات چلی، وہ بات میں کبھی بولتا ہوں، سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی گولی مار دے پھر بھی بولوں گا، اتنا کبھی کبھی جذبہ جوش پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات اتنا کانفیڈینس ہونے کے باوجود میں نہیں بول سکتا تھا۔ ایک موقع پر ایک انتہائی درجہ غریب گھر کی، کھانے کے لیے انتظام نہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے، بالکل مشرکوں کے بیچ میں موجود چھوٹے سے بچے نے بول دیا۔ بات چل رہی تھی ان بھگوان کی، ان خدا کی، ان کی سب کہہ رہے تھے۔ اس بچے سے، مسلمان چھوٹی غریب بچی سے بولے کہ تم بھی ایسے بولو بیٹے۔ تو بولا ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو نام میں نے لوں گا، اس نے نام لے کے کہا، نام لے لوں گا کہ جو پکارتے ہو ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، بالکل بیکار چیزیں ہیں۔ کہ تم کیسے بھی سنتے نہیں ہو، رام کا کام نہیں چلے گا ہنومان کے بنا۔ ایک طرف تم ان کو کہتے ہو خدا ہیں، سب سے بڑے بھگوان ہیں، دوسری طرف تمہاری یہاں کیسٹ بجتی ہے، رام کا کام نہیں چلے گا ہنومان کے بنا، یعنی ہنومان کے وہ محتاج ہیں تو کیسے خدا ہیں وہ؟ بچی نے سب کے بیچ میں، ایسا غریب بچی، کھانے کا انتظام نہیں، پھر بھی بول دیا۔ میں نہیں بول سکتا تھا اس موقع پر کہ مجھے پہچان لیں گے، کہیں کچھ تکلیف پہنچا دے، پریشانی پہنچا دے۔ تو جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جتنی قوت کے ساتھ ایمان ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رہوں گا تو میں اس کی طرف حجت بن جاؤں گا، اس کے ایمان کی بچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نہیں رہوں گا تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مسلمان کی ایمان کی حفاظت کا انتظام کرے اور میرا خلیفہ بن کر کے اس کی ایمان کو بچائے، جس کے سینے میں ایمان ہوگا۔ کتنی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، مصیبت کے عالم میں ہوں گے، دشمن کے نرغے میں ہوں گے، کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا، کھانے کا انتظام بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کلمہ توحید کو بلند کریں گے اور شرک کے خلاف وہ آواز لگائیں گے۔ دجال کے فتنے ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں رہوں گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کی طرف سے کافی ہوگا، مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، لیکن شرط ہے کہ مسلمان رہیں۔ اگر مسلمان نہیں رہیں گے تو خادم الحرمین کا لقب لگا ہوا ہوگا، لیکن صنم اور بت پرستی، شرک، عریانیت، شراب نوشی، کفر، دجالیت کے فروغ کا ذریعہ بن جائے گا، مددگار اور معین بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے سعودی میں کیا ہو رہا ہے، پھر کہا دجال کے بارے میں کہ دجال ایسا ہوگا، نوجوان ہوگا اور لنگڑا ہوگا، پیر ترچھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ چپٹی ہوئی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، پھر فلاں طرح سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا
تم میں سے کوئی اگر اس کو پا لے تو کیا کرے؟ ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھے۔ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھو گے تو اس کے فتنے سے بچے رہو گے۔ دوسری روایتیں میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخر کی آیتیں پڑھو گے تو اس کے فتنوں سے بچے رہو گے۔ یہ دجال کا دور چل رہا ہے، یہ کورونا دجال کی تحریک کا، اس کے مومنٹ کا اور اس کی سازش کا، اس کے فتنے کا ایک حصہ ہے۔ تو اب ہم لوگوں کو روزانہ سورہ کہف صبح شام 10 آیتیں پڑھنی چاہیے تاکہ دجال کے فتنے سے بچے رہیں۔ فتنہ اس کا کیسے ہوگا؟ بہت تیز چلے گا، جس طرح سے بادل تیز ہواؤں میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اسی طرح بہت تیز دنیا سے ادھر سے ادھر وہ آنا جانا اس کا ہوگا۔ فَيَأْتِي عَلَىٰ قَوْمٍ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایک قوم پر آئے گا دجال اور ان کو دعوت دے گا کہ میں خدا ہوں، ایک خدا کا انکار کر دو۔ وہ لوگ اس کی خدائی کو مان لیں گے، اس کی معبودیت کو قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ معبود، اس کی پوجا پرستی چالو کر دیں گے۔ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اور اس کی باتوں کو قبول کر لیں گے۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، تو آسمان کو حکم دے گا۔ فَتُمْطِرُ، تو آسمان کی طرف سے بارش ہوگی، آسمان کو حکم دے گا، بارش چالو ہو جائے گی، سبزے اگنے لگیں گے، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، دکان چلنے لگیں گے، فراوانی ہو جائے گی ان لوگوں کو۔ والارض، زمین کو حکم دے گا۔ فتنبت، تو زمین سے پودے، کھیتیاں، سبزے، ساری چیزیں اگنے لگیں گی۔ فتروح علیہم صارحتہم، ان کے جانور شکم سیر ہو کر کے واپس آئیں گے، جانوروں میں بہت زیادہ اضافہ بڑھوتری ہو جائے گی، ساری قسم کی ہر قسم کی سہولیات اور آسانیاں ان کو حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یأتی القوم فیدعوہم فیردون علیہ قولہ، پھر ایک دوسری قوم پر آئے گا کہ مجھے اپنا اللہ مان لو، اپنا خدا مان لو، اپنا معبود مان لو۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو انسان ہے، تیری آنکھ نہیں ہے، تو اندھا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے، تو دجال ہے، تیری بات ہم نہیں مان سکتے۔ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ جب اس کی بات کو رد کر دیں گے فینصرف عنہم، وہ وہاں سے لوٹ جائے گا۔ اور بھی واقعات ہوں گے، لوٹ جائے گا۔ فیصبحون مملحین لیس بایدیہم شیء، تو یہ جو لوگ دجال کو رد کریں گے، جب صبح ہوگی تو ان کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں باقی بچے گا، روپیہ پیسہ ان کے پاس نہیں بچے گا، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں باقی بچیں گی۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ، اور ان کی آبادیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ان کے دکان کاروبار بند ہو جائیں گے۔ فَيَقُولُ لَهَا، وہ گزرے گا، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ، ایک ویران بستی سے گزرے گا، وہ بولے گا فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكَ، اے زمین تو اپنے نیچے کے سارے خزانوں کو نکال دے۔ فَتَبِعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس زمین میں جتنے خزانے ہوں گے سارے کے سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کا عیاسیب النحل، جس طرح سے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے چل پڑتی ہیں، اسی طرح اس ویران بستی میں جتنے خزانے ہوں گے، جتنی دولت ہوگی، سب کے سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب اس کو سمجھیے، یہ دور آ چکا ہے اور خزانے چند ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ اس کی اب موٹی مثال دیکھیے، پہلے روپیے پیسے چلتے تھے سونا چاندی کے، ہمارے پاس سونے کے سکے رکھے ہوئے، کوئی کہہ دے کہ اب سونے کا سکہ بند ہو جانے کے باوجود سونے کی قیمت تھی، چاندی کی قیمت تھی، اس سے چیزیں ملتی، لیکن اب کاغذ کے نوٹ ہو گئے۔ آپ کے پاس کاغذ کے نوٹ ہیں، آپ نے بینکوں میں رکھ دیا، بینک والے پیسہ نہیں واپس کریں گے کسی وجہ سے، آپ کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی آپ کا پیسہ دوسرے کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس سے بڑی بات، کسی نے رات میں خواب دیکھا، خواب دیکھنے والا کوئی حاکم تھا، بادشاہ سلطان ہے، رات میں خواب دیکھا، 12 بجے رات میں خواب سے اٹھا، فٹ سے اعلان کر دیا یہ سارے نوٹ بند۔ حاکم ہے، بادشاہ ہے، اسی کی طرف سے نوٹ اسی کی ہدایت پر چلتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ اب 12 بجے رات میں اس نے اعلان کر دیا، آپ کے پاس روپے کروڑوں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، مقدار میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کی حیثیت کاغذ کی ہو گئی۔
کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود جب آپ صبح اٹھیں گے تو غریب ہوں گے، آپ کے پاس یہ روپیہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب ہمارے پردھان منتری جی نے خواب دیکھنے کے بعد کہ کیا دیکھنے کے بعد اعلان کیا تھا، تو 12 بجے رات میں لوگوں نے فون لگایا کہ نوٹ بند ہو گیا، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ہو ہی نہیں تھا۔ بیوقوفی والی بات ہے، 12 بجے رات میں میرے پاس فون لگا، نیند خراب کر دیا میری، اور صبح دیکھا تو بات سچی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے ہی ہوگا، جو لوگ دجال کے فتنے کا انکار کریں گے، دجال کا انکار کریں گے، شام کو انکار کریں گے، بڑی اچھی حیثیت، بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گے، صبح ان کی ساری دولت، ساری پراپرٹی، ساری سمپتی ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی، وہ غریب اور محتاج بن چکے ہوں گے۔ تو یہ بینکنگ روپیے کا نظام ایک دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس کی مخالفت کرو یا اس کی موافقت کرو، لیکن اس نظام اور سسٹم کے تحت دجال کے ہاتھ میں انسانوں کی، دنیا کے تمام انسانوں کی دولت ایک طرف جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اس وقت یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک انسان کے ہاتھ میں پوری کائنات کی دولت آ جائے گی، پوری دولت پر اسی کے فیصلے کا اجرا ہوگا۔ دوسری چیز ہے کرونا وائرس۔ کرونا کے تعلق سے بات چلی، یہ نئی بیماری نہیں ہے کہ سب بالکل مرے جا رہے ہیں۔ 100 سال پہلے حکیم اجمل صاحب کرونا کا تذکرہ کر چکے ہیں، اس میں اپنے محلے کے ڈاٹا ہوں گے، انہوں نے پڑھا ہوگا۔ سن 2002 کے BOMS کے سبجیکٹ میں ہائیجین اینڈ ہیلتھ میں کورونا نام کے ساتھ اس کا ڈیفینیشن موجود ہے، اس کا ایٹیالوجی موجود ہے، اس کی پیتھولوجی موجود ہے، اس کے سمٹمز موجود ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، سن 2002 کے BOMS کے سبجیکٹ میں موجود ہے۔ آج سن 2020 چل رہا ہے، یعنی 18 سال پہلے BOMS کے سبجیکٹ میں باقاعدہ پڑھانا شروع ہو گیا تھا۔ 100 سال پہلے حکیم اجمل کے چلے گئے تھے کہ اتنی بڑی بات نہیں، کینسر ہوتا ہے، اس کے اسٹیج ہوتے ہیں، آخری اسٹیج میں انسان مرتا ہے، پہلے اسٹیج میں علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کورونا کے اسٹیج ہیں، جب لنگس میں لیئر بنتا ہے، ہارڈ لیئر بن جاتا ہے، اس کے بعد ریسپریشن میں دقت ہوتی ہے، تو پھر موت کا ڈر رہتا ہے۔ اس سے پہلے جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اردو میں مدت حضانت بولتے ہیں، 8-10 دن، 7 دن، 5 دن، کتنا بھی دن حلق میں ہوتا ہے، چائے صبح شام پیو، وہ ختم ہو کر کے انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے، اسٹمک میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ایک بیماری کے نام پر پوری دنیا کو بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی وقتی بات نہیں تھی، پوری دنیا کو بند کر دیا گیا۔ دجال کا فتنہ جب ہوگا تو ہر شخص متاثر ہوگا، اس میں ہر شخص متاثر ہوگا، امیر بھی متاثر ہوگا، غریب بھی متاثر ہوگا، سب کوئی متاثر ہوئے۔ کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے بے روزگار ہو گئے، کتنے مصیبتوں میں پھنس گئے، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ ریلوے اسٹیشنوں پر جو لوگ فٹ پاتھ پہ دکانیں لگایا کرتے تھے، گاڑیوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر کے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ حمال اور قولی کہاں چلے گئے؟ ڈرائیور مزدور کہاں چلے گئے؟ کلینر کہاں چلے گئے؟ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ تمام لوگوں کو براہ راست دجالی فتنوں سے اثر انداز ہونا پڑے گا۔ دجالی فتنے کا اثر ہر شخص پر پڑے گا، مالدار پر بھی پڑے گا، غریب پر بھی پڑے گا، مالدار بھی پریشان ہوگا، غریب بھی پریشان ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا؟ یہ فرمایا کہ ایک بات ایمان ہو، دوسری بات سورہ کہف تم پڑھا کرو صبح شام۔ تو ہم لوگ سورہ کہف یاد کریں اور پڑھیں۔ یہ دجالی فتنہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے جو افواہوں کی شکل میں باتیں آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ افواہ یہ صحیح ہو۔ جب شروع میں اعلان آیا تھا تو افواہ ہی چل رہی تھی کہ 21 دن نکل گیا، کتنے پورا سال نکل گیا، پڑھائی بچوں کی خراب ہوگی، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے کمپنی، کتنے کارخانے بند ہو گئے، اور اس وقت اب ایمان کی جانچ ہو رہی ہے۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ دجال کا فتنہ پہلا ایمان کا ہے، اس کے بعد کھانے پینے اور روزگار کا مسئلہ رہے گا۔ جب کمائی نہیں ہو رہی ہے، بچے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان تنے تنہا اپنی ذات کے ساتھ تو ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے، انسان کے ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب اس کے بال بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ وہ شخص جب اس کے سامنے بال بچے بلکتے اور تڑپتے ہیں بھوک پیاس سے، تو ایسے موقع پر وہ شخص ایمان کو چھوڑ سکتا ہے، ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے لیے فکر نہیں کرتا ہے تو ایسی کوششیں کرتا رہے کہ اس کے بچے بھوکے پیاسے نہ مرنے پائیں۔ اب پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھتے رہو، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، تو فتنے سے بچے رہو گے۔ تو یہ دجالی فتنہ چل رہا ہے، دجالی فتنہ کا حصہ ہے، ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ صبح شام سورہ کہف کی پابندی کے ساتھ شروع کی 10 آیتیں، بعد کی 10 آیتیں تلاوت کریں، دیکھ کی تلاوت کریں،
بچوں کو یاد کریں، سب کو پڑھائیں۔ دوسری چیز، کھانے پینے کی دقتیں پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں۔ 54 پہ انشاءاللہ ختم کروں گا بیان میں، سنت کا ٹائم مل جائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکے کے لیے کہ بہترین سالن سرکہ ہے، تو اپنے گھروں میں سرکے کا انتظام کریں۔ جو مالدار روپیہ نہیں کھا سکتے ہیں، بازار میں غلہ نہیں ملے گا، کیا کھائیں گے وہ؟ اپنے گھروں میں سرکے کا انتظام کریں۔ اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے پیسوں کو بچائیں، صاحب حیثیت جو غریب ہیں وہ بھی بچائیں پیسوں کو، اور کوشش کریں سونے چاندی کی شکل میں پیسے روپے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، جمع کرنے کی کوشش کریں۔ کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ خرچہ نہ کریں۔ ہم لوگوں کا کھانے پینے میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچہ نہ کریں۔ جو کہتے ہیں نلہ چوس لیا، اس کا گودا نہیں باقی چھوڑتے ہیں۔ چوس تو ہم لیتے ہیں لیکن نلے کا گودا ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک پروگرام میں تھا، وہاں ایک آفیسر تھے کہ ہمارے مسلم نوجوان بہت صحت مند ہوتے ہیں، ان کے چہرے گوشت بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آتے ہیں ایڈمنسٹریشن یا فوج یا پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے دوڑ ہوتی ہے تو اس میں منٹ مقرر ہوتا ہے کہ اتنی منٹ میں اتنا راؤنڈ لینا ہے۔ دوسرے غریب گھروں کے مزدور گھروں کے ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں دکھائی پڑتی ہیں، دوڑ کرتے ہیں تو اتنے منٹ میں وہ لوگ دوڑ پوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان یہ دوڑ پوری نہیں کر پاتے۔ انہوں نے کھایا گوشت، چربی، آئلی چیزیں کھائی ہیں، اچھی چیزیں کھائی، لیکن اس کو ایبزارب نہیں کیا، جسم میں ہضم نہیں کیا، بدن چکنا ہو گیا، دیکھنے میں اچھے لگتے لیکن قوت نہیں پیدا کر سکے۔ یہ تو یہ ہم کھانے بہت خرچہ کرتے، کھانے میں پیسہ بچائیں۔ اس کے لیے رسول اللہ سے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ دجال کے دور میں فاقہ سے اچھے اچھے لوگ مرنے لگیں گے، کھانے نہیں ہوں گے ان کے یہاں، کھانے کے انتظام نہیں، پیسے کی بھرمار ہوگی، پیسے بہت زیادہ، کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ کھانے کے لیے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ کفر کے کلمات بولنے ہوں گے، اور بندے ماتر میں کیا کیا جو مشرکانہ کلمات بولنے پڑیں گے، پھر بچوں کا پیٹ پالا جائے گا۔ اگر ہمارے گھروں میں سرکہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ دجال کے دور میں فاقہ کی مصیبتیں، فاقہ کی پریشانیاں آئیں گی، اور اس موقع پر آئیں۔ لوگوں کے گھروں میں کھانے کا انتظام نہیں تھا، دوسرے لوگوں نے مدد کی، پھر ان کے گھر میں چولہا جلا، ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کریں، آخر کی 10 آیتیں صبح شام تلاوت کریں، اور اپنے روپیے پیسوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کھانے میں بہت خرچ کرتے ہیں، کھانے میں کم سے کم خرچ کریں۔ سامان پرانا خریدنے، ضرورت پوری ہو جائے بس، بہت زیادہ VIP چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھروں میں فاقہ کشی سے بچنے کے لیے سرکے کا انتظام کریں۔ سرکے کا تو ایک فائدہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کی بات ہے کہ بہترین چیز ہے، برکت والی چیز ہے، فاقہ نہیں آئے گا۔ میڈیکل لائن سے دیکھیے، کسی کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، پرانا قبض ہے، ایسیڈیٹی ہوتی، دنیا بھر کی دوائیں لوگ لیتے ہیں، مہنگی مہنگی دوائیں لیتے ہیں، نہیں آرام ہوتا ہے۔ میں نے میڈیکل بھی کیا، میں فاضل طب ہوں، ڈپلوما فی میڈیسن اینڈ سرجری ہم نے ڈگری کی ہے، انٹرنشپ ہم نے BMS کی ہے، میں نے پریکٹس بھی کی۔ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں سرکے کی خبر ہے، جس کو کرونک کانسٹیپیشن ہے، جس کو ایسیڈیٹی ہے، اگر وہ 30 40 45 دن لگاتار سرکہ کو کھا لے، 100 ml 50 ml صبح شام کر کے کھا لے، کرونک کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گا، اس کی ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی۔ تمام اطباء یہ بات کہتے ہیں، جس کا معدہ صحیح ہوگا تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا معدہ صحیح رہے گا وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ہم بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، فاقہ کشی سے بھی محفوظ رہیں گے، دجال کی فتنہ سے محفوظ رہیں گے، ہمارے پیسے بھی بچیں گے۔ اس لیے یہ کورونا وائرس دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے، اچھی طرح جان لیں۔ اس سے بچنے کے لیے صبح شام سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کیا کریں، اور اپنے پیسوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کھانے پینے بہت چٹک پٹک نہ کھائیں، ہر گھر میں سرکہ کا انتظام